الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين. إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. کوئی خاموش نہ رہے، بلند آواز سے درود پاک پڑھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر دعا ہوگی. چند معلومات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے جتنے علماء کرام تشریف لائے اور مشائخ نام تشریف فرما ہوئے، بیانات فرمائے، نعتخوان حضرات تشریف لائے، نعت مصطفیٰ پڑھی، دل کی گہرائیوں سے فقیر اپنی انتظامیہ کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. بالخصوص عالم نبی فاضل اعظم حضرت علامہ مولانا طارق خلیل احمد سعیدی صاحب مزید مجدور نے بہت ہی پیارے انداز سے حضور رفیق الملت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے. اور یہ ان کا ذوق، جیسا کہ انہوں نے خود بتایا، اور کتاب میں بھی ان کے اشعار چھپے ہیں باقاعدہ. انہوں نے طالب علمی میں بھی اسی طرح محبت کا اظہار فرمایا تھا. ابھی آپ نے بیان سنا برادر عزیز حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد ساجد صاحب نے حضور رفیق ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند خصوصیات کی طرف اشارہ فرمایا. دیگر علماء نے اپنے اپنے انداز سے معلومات پیش کی. میں صرف ایک بات عرض کروں گا، ہر دور میں اولیاء کرام کا جو رنگ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے اپنے اپنے انداز. اس وقت حضور رفیق الملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فیضان کا سلسلہ ہے وہ عروج پر ہے. الحمدللہ، اللہ اس کو اور بڑھائے. اس سال ہمارے جو وفاق المدارس کے، کیونکہ تنظیم المدارس زیادہ وابستہ تھے، لیکن کچھ دوستوں نے چاہا نہیں کہ انوار مصطفیٰ تنظیم سے وابستہ رہے، تو ان کے بغیر کہے ان کے طور و اعتبار دیکھ کر برادر دیر صاحبزادہ محمد آصف مصطفیٰ صاحب نے، مفتی محمد ساجد صاحب نے اور ہم نے اس وقت مل کر فیصلہ کیا کہ الجھنے کے بجائے کنارہ کسی کی طرف الحمدللہ 200 سے زائد درس نظامی کے طلباء اور طالبات نے انتظار کیا. کتنا بولے تو 200 سے زائد، سبحان اللہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ علماء کے رنگ تو آپ نے دیکھ لیے. پوتے ہوں، پوتیاں ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، سب علم دین میں مصروف ہیں. ابھی آپ نے حضرت علامہ مفتی محمد آصف صاحب جلالی کا بیان سنا، بہت ہی پیارا اور اصلاحی بیان تھا. اچھی فکر آپ نے دی. وہ صدر مدرس ہیں اور بہترین مدرس ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اور وہ برادر محمد آصف صاحب کے جامعہ انوار مصطفیٰ صدر الدین شاہ مسجد میں، وہاں پر الحمدللہ تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. دیگر آزاد اسی طرح الحمدللہ برادر حضرت علامہ مفتی محمد ساجد صاحب کی زیر نگرانی زیر سرپرستی جامعہ محمدیہ وہ بہترین خدمات انجام دے رہا ہے. اساتذہ ہیں، درس نظامی کے طلباء کرام ہیں،
منظم انداز سے وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. آپ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں چیزیں دیکھیں. اسی طرح میرے برادر حضرت علامہ صاحب حاجی محمد اقبال صاحب مصطفی جامعہ کنز الایمان سبزی منڈی ماشاءاللہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اور میرے عزیز محترم حضرت علامہ مفتی ثقل احمد نقوی صاحب کے بیان کو آپ نے سماعت فرمایا اور یہ بھی وہاں پر تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں. اسی طرح الحمدللہ خواتین کے 2 ادارے الگ الگ وہ درس نظامی کی تعلیم بھی دے رہے ہیں, حفظ کی تعلیم بھی دے رہے ہیں. اور سکر کی گلیوں میں چلے جاؤ, میں یہ بات کہا کرتا ہوں الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ آپ کو ہر سکر کی گلی اور محلے میں یا بیٹے کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں حضور نبی کی ملت کے پیغام کی صورت میں یا قرآن کریم کا فیض ہوگا یا علم دین کا فیض ہوگا. اسی طرح یہ ہمارے مصطفیٰ ہے, خدمات انجام دے رہا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے بعد کراچی میں آپ چلے جائیں, عالی شان ادارہ, عالی شان تعمیر. برادر عزیز صاحبزادہ مفتی محمد عادل صاحب, ان کی زیر نگرانی جاری ساری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اس کا نام ہے رفیق ملت اسلامک سینٹر, اور وہ خواتین کا بھی ادارہ ہے. پھر اس برادر نے الحمدللہ اپنے گھر کی جو ذاتی جگہ تھی, اس ذاتی جگہ کو اس نے, جو فقیر گواہ ہے اس بات کا کہ وہ خریدی گئی اس کی اپنی جگہ کے لیے, مکان کے لیے, اس کا مکان نہیں تھا, لیکن خدا کی قسم اس شخص نے اپنے وہ مکان کی جگہ اپنے گھر کے لیے تعمیر نہیں کروائی, اس میں مسجد بنا دی. اور وہاں وہ مسجد تعمیر ہو گئی, اس کے ساتھ اس نے طلباء کا مدرسہ قائم کر دیا. خواتین کا ادارہ تو تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور خواتین کے ادارے کے اندر جو فیضان ہے وہ کس کی پوتیاں وہاں پڑھا رہی تھیں, 3 پوتیاں, یہ کے بعد نہیں گئی, اور اب 2 کا انتقال ہو چکا ہے. میں حدیث نعمت کے طور پر عرض کروں, حضرت قبلہ مفتی احمد شاہ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں. کتنی پوتے ہیں؟ مفتی احمد شاہ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی سگی پوتیاں وہاں پر پڑھا رہی تھی رفیق ملت اسلامک سینٹر میں. اور یہ خواتین میں جو فیض ہے وہ اس فقیر کے ساتھ جب میں دورہ حدیث پڑھتا تھا ملتان شریف میں, تو وہاں دوستی ہوئی حضرت علامہ مفتی مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور وہ دوستی انہیں سکر لے آئی. اور سکر جب والد صاحب سے وہ ملے تو پھر یہ دوستی اتنی گہرائی میں تبدیل ہوئی کہ آپ نے بیٹیاں مانگی کہ مجھے پڑھانے کے لیے دے. اور پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنی بیٹی نہیں دی بلکہ اپنے خاندان کی 3 بچیاں ان کے حوالے کی. اور انہوں نے الحمدللہ وہ یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے جس طرح حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ اس فقیر کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے. میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں, واللہ باللہ کوئی ذاتی خواہش کے لیے نہیں بیان کر رہا, کہ فرمایا کرتے تھے کہ سندھ اور بلوچستان میں ہمارا بیٹا ہے مفتی محمد عارف سے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمشیرہ کے لیے حضرت مفتی مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیٹی ہے. اور الحمدللہ اس بہن نے جو خدمت انجام دی بلوچستان آدھے سے زیادہ الحمدللہ مختلف اضلاع میں اس کی شاگردائیں ایسے 20 کی تعداد میں, یہ نہیں کہ ایک لوگ ایک شخص, 20 کی تعداد میں وہاں عالمہ اور فاضلہ ہے اور حافظہ ہے, اور وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو حضور کے ربانی رفیق ملت رحمۃ اللہ علیہ یہ فیض لائے کہاں سے؟ یہ اپنے والد گرامی سے. اولادیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ اپنے والد کو ایک گولی بھی نہیں کھلانا نصیب ہوتا. کیا ہاں وہ تو بڑا اپنے آپ کو فتح خان سمجھتے ہیں, لیکن یہ حقیقت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ وہ اگر ایک گولی بھی اپنے والد کو کھلانی کو نصیب ہو جائے تو میں کہوں گا بہت بڑی بات ہے.
لیکن خدا کی قسم حضور رفیع ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ استاد غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیعہ شامل ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے دین کی اس طرح خدمت کی کہ ان کی تو اولاد تھی، اولاد بھی ان کے کام کو آگے بڑھانے والی، لیکن الحمدللہ آپ نے یہ دیکھا یہ ہیرے اس طرح کے ایک اکیلے ہیرے نہیں. الحمدللہ یہ فیضان درگاہ دیسو میں بھی ہے، یہ فیضان درگاہ قبر شریف میں بھی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ والد گرامی کا جنازہ بھی قطب زمان غوث بخت حضرت قبلہ صاحب غلام حسین شاہ صاحب قبر سید عاشق علی شاہ صاحب کے گھرانے کے ساتھ میں مسجد میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں ہمارے گھرانے کے جنہوں نے محبتیں جو ہمارے اندر ڈالی نا وہ بے لوث ڈالی. ہماری اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے تو الحمدللہ مسجد میں بیٹھا ہوں اور آپ لوگ آپ کا دل ہی گواہی دے گا ہم نے کسی غرض اور لالچ کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں. برادر عزیز آصف بھائی کے پاس آپ آئیے، سینکڑوں لوگ فیض یاب ہیں. فلاں دفتر میں کام ہے، بھائی اسکول کے عملے سے اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کو ٹی ایم او ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تعلیم کے کھاتے کے افسر ہیں اور آتا ہے آدمی جناب والا پولیس کے محکمے میں، آتا ہے آدمی جناب والی ججوں کے یہاں عدالتوں کے اندر کام ہے، آتا ہے آدمی جی فلاں محکمے میں کام ہے. تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ روزانہ جا کے وہاں دیکھ لیں سینکڑوں لوگ آتے ہیں سواری بن گئے. الحمدللہ حضور رفیع ملت کا فیضان چل رہا ہے، جو سواری آتا ہے اس کا دنیا بھر جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے. تو یہ سارا فیضان ہے یہ حضور رفیع ملت کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ بے لوث خدمت سکھائی.